دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام قبول ہو۔ ہم اس مختصر ویڈیو میں خانہ کعبہ شریف کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم نہ تو عالم دین ہیں نہ اسلامی تاریخ دان۔ ہم یہ معلومات مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ تک پہنچا رہے ہیں، جس کا واحد مقصد اردو بولنے والوں تک خانہ کعبہ کی تاریخ بیان کرنا ہے۔ اگر کسی کو ہماری اس کاوش پر کوئی اختلاف ہے تو وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے پیشگی معذرت کے طلبگار ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے بیت المعمور، جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت اور طواف کے لیے ایک مسجد ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر عالم وجود میں آئی۔ روایت یہ بھی ہے کہ بیت المعمور والی عمارت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہاں ایک جنتی عمارت خیمہ کی شکل میں تھی جس کا فرشتے طواف کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ کا پہلا گھر بنانے کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنتی نشانی کے طور پر حجر اسود عطا کیا، جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت نصب کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت میں موجود بیت المعمور کے عین نیچے بالکل سیدھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کہا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں دنیا میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی مقام عبادت دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے رہتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشانی بتائیں وہاں جا کر کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کر لو اور وہیں نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی راہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لے گئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا اور کوہ زیتا، یعنی ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا۔ بنیاد قائم ہو گئی تو چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی گئیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی سے خود بیت المعمور کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا۔ طوفان نوح تک خانہ کعبہ اسی حال میں رہا۔ طوفان نوح میں یہ عمارت تو آسمان پر اٹھا دی گئی اور اسی مقام پر اونچے ٹیلے رہ گئے، مگر مکہ کے لوگ مسلسل خیر و برکت کی خاطر یہاں آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بادل کے سائے کے مطابق خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط کے مطابق یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہوگی، اور اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی عمارت بنی۔ روایت ہے کہ کعبہ کی عمارت کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک یہ دیوار 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 30 ہاتھ، اور اس طرح مستطیل کی شکل میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی بھی بنائی گئی، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ کھڑکی روشنی اور تازہ ہوا کے لیے بنائی گئی۔ کچھ عرصہ بعد
ان دروازوں پر تالے اور زنجیریں وغیرہ لگائی گئی اور خانہ کعبہ کے اندر دائیں مقام پر ایک مخصوص جگہ مخصوص کی گئی جہاں خانہ کعبہ کے لیے آنے والے تحفہ جات کو رکھ دیا جاتا۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے: کوہ ابو قبیس، کوہ ہیرا اور کوہ درکان۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں کسی نے کوئی عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی مرتبہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی۔ خانہ کعبہ کی چھت مکل درخت کی لکڑی سے بنائی گئی۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کی چھت اور لکڑی میں آگ لگ گئی۔ خانہ کعبہ چونکہ نچلی سطح پر واقع تھا، اس لیے سخت بارشوں میں یہاں پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں بھی قدرے متاثر ہوتی تھیں۔ لہٰذا آگ لگنے کے سبب اہل قریش نے اس کی نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ ولید ابن مغیر نے عمارت کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر حلال مال سے کی جائے گی۔ مکہ میں ان دنوں ہر قسم کا کام ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم جمع ہوا، جس کی وجہ سے عمارت کا سائز تھوڑا چھوٹا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت سے چند گز چھوٹا کر کے آج کل جہاں خانہ کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے یا جسے حتیم بھی کہتے ہیں، اسے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ دوسری تبدیلی یہ کی گئی کہ 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ رکھا گیا، کھڑکی بھی ختم کر دی گئی۔ تیسری تبدیلی یہ کی گئی کہ دروازہ زمین سے تقریباً 4 فٹ اونچا کر دیا گیا۔ چوتھی تبدیلی خانہ کعبہ کی چھت تقریباً 2 گنا اونچی کر دی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی صفیں بنائیں، ہر صف میں 3 ستون۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس میں چھت پر چلا جا سکتا ہے۔ چند برس ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے تعمیر کیا اور حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیا اور اس میں 2 دروازے بنائے۔ یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر اسے چونے میں مخلوط کر کے استعمال کیا۔ اس کے دروازوں کو اندر باہر مشک عنبر سے نہلایا اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر انتہائی ریشمی قیمتی غلاف چڑھایا، جسے غلاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ کعبہ کا سب سے پہلا غلاف شاہ یمن نے پہنایا۔ سن 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے، جو عبد المالک ابن مروان کا نائب تھا، اس نے بعض وجوہات کی بنا پر کعبہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ اہل قریش کی طرز پر تعمیر کروا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید نے چاہا کہ وہ خانہ کعبہ کو عبداللہ ابن زبیر کی طرز پر ایک بار پھر تعمیر کریں، لیکن مکہ کے سرداروں اور علماء کرام نے اس کی مخالفت کی اور یوں ہارون رشید کو اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ 1040 ہجری میں شاہ قسطنطنیہ سلطان مراد ابن احمد نے جب دیکھا کہ یہ عمارت خستہ ہو رہی ہے تو اس نے سوائے اس دیوار کے جس میں حجر اسود نصب ہے چھوڑ کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جیسے وہ عمارت تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا، چھت پر نفیس مخملی چھت گری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونے میں چنی، اور پھر نہایت نفیس ریشمی سیاہ غلاف جس پر کلمہ لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کو اس سے آویزاں کیا۔ برس برس ہر سال مصر سے غلاف کعبہ تیار ہو کر دھوم دھام سے آتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 1382 ہجری میں غلاف کعبہ لاہور سے بھی تیار ہو کر آیا تھا۔ دستور رہا ہے کہ غلاف کعبہ چڑھاتے وقت پرانا غلاف حجاج کرام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی مرمت و جزوی تعمیر ایک بار پھر 1996 میں ہوئی، جس میں کعبہ کے چھت وغیرہ کو تبدیل کیا گیا۔ ہم آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ پہلے خانہ کعبہ پر سفید، لال اور سبز غلاف بھی چڑھائے جاتے تھے، مگر بعد میں صرف کالے غلاف ہی آویزاں کیے جاتے ہیں جو سعودی عرب میں تیار کیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ اندر جانے کے لیے ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر زائرین کی تعداد بڑھ جانے کے سبب اب سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے۔ بعض اوقات VIPs کے لیے بھی کھولا جاتا ہے جو کہ ان کی شخصیت اور حیثیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ناظرین،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، بشیر قمر۔